ایک بات انہوں نے بڑی زور سے کہی کہ وہ پرسنل اٹیکس پہ بلیو نہیں کرتی تھی، اس کو ڈسکریج کرتی تھی. بلو دا بیلٹ اگر کوئی لکھتا تھا تو اگر کوئی رسپونڈ کرنا چاہے، ریجوائنڈر دینا چاہے تو اس کو ڈسکریج کرتی تھی، کہتی تھی آپ ان کی زبان میں بات نہ کریں. ٹالرنس ان میں بہت زیادہ تھی، اور ان پہ جب بھی یہ ٹیکس ہوئے ہر دور میں تو انہوں نے کسی کا بھی سب کو ڈسکریج کیا کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. اس کے بعد بابر صاحب لکھتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا، حالانکہ وہ بڑا ایک رابطہ، پرسنل تعلق، پرسنل قربت اور جو پرسنل کمیونیکیشن ہے اینڈ پرسنل آبزرویشن اس بنیاد پر ہے. سو دیٹ وے اٹ از اے ویری یونیک بک آف کنٹمپرری ہسٹری آن محترمہ بینظیر بھٹو. یہ بہت یونیک چیز ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بابر صاحب سے میرا تعلق پچھلے 40 سال کا ہے. He and I were colleagues in the Muslim newspaper. اس کو یہ ایگزائل میں بھی تھے. And Saudi Arabia, by the way, he is a professional engineer. He is a self-made millionaire. And he was there. He had a private plane in Saudi Arabia. یہ پیسے عام چیز Umrah every week on his private plane. So یہ مطلب he's a big shot. He was there big shot 35-40 years ago. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے جنرل مجیب کا آیا فون کہ یہ آپ تو بابر صاحب کی کالم چھاپ نے یہ وہ ہے اور یہ تو بڑا غلط ہے. میں کہا کالم میں کیا لکھا ہے جو آپ کو اعتراض ہے؟ میں کہا ان سے اعتراض ہے. میں نے کہا آپ کے پی آئی ڈی میں کئی لوگوں سے ہمیں اعتراض ہے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ اپنا کام جانیں، ہم اپنا کام جانیں. اور یہ لکھتے رہے. اور ان کی آنیسٹی دیکھیں. ہمارے جیسے کلچر میں which is a culture based on corruption اور especially among politicals. جب بینظیر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی 96 میں فاروق لغاری، تو یہ میرے پاس اس کو پی ایم ایل کی باری تھی، ان کی باری آگے باری تھی نا، پہلے ان کی باری اور تھی تو اس کو تمہاری باری تھی. تو اس باری میں آیا. آئی واز میڈ انفارمیشن منسٹر. تو سب سے پہلی میری ملاقات ہوئی بابر صاحب سے. اینڈ یو کین سی ہز انٹیگریٹی، his honesty, and he's being squeaky clean. یہ آئے تو میرے پرانے دوست بھی تھے، گپ شپ ہوئی بڑی. ان کا کہ یہ میرے پاس ہے. I was controlling the secret funds of the Ministry of Information. تو اس کی یہ اکاؤنٹس ہیں، اس کی یہ بقایا چاہتے ہیں. میں کہا بابر صاحب اٹس امیزنگ، یہ تو سیکرٹ فنڈز ہیں، they remain secret. کسی کو پتہ نہیں چلا تھا. انہوں نے کوئی it was a large amount in those days which he reimbursed to the official trade. اور میں ویسے کہہ رہا ہوں اتنا خاصا جو عام روایت ہے کوئی کھا بھی جاتا تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. لیکن look at that man. پورا حساب دیا ہوتا کس کو کیا دیا ہے. and it was all linked to the media management. تو یہ ان کی ایک انٹیگریٹی ہے. اور دوسرا ان کا کریج ہے. میرے ساتھ کولیگ بھی رہے سینٹ میں اینڈ I was chairman of the defense committee اور یہ ممبر تھے. 2 دفعہ ان کے خلاف شکایت آئی ہائیسٹ لیولز پہنچی. اور جب مشرف صاحب کا دور تھا ان کو کہا گیا کہ ان کو نکال دیں اور آرڈر چلے گئے فرام انڈیا صدر وزیر میں. تو مجھے چودھری شاہ نے کہا کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ پاسبل، از الیکٹڈ. ان کو نہیں پتا کہ الیکشن ہوتا ہے کمیٹیز کا، یو کانٹ جسٹ ریموو امپلائمنٹ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو الیکٹڈ ہے. تو میں دین آئی ہیڈ ٹو ٹاک ٹو دی ٹاپ مین جنرل مشرف. میں نے کہا بابر صاحب I know him for last so many years. ان کے ویوز ہیں اور ویوز سے اختلاف کریں. اور ان کے سوالات بھی کیا تھے جس میں ناراض زیادہ ہوئے تھے وہ تھے آن لینڈ ایشوز. پی ایچ اے کے تھے کچھ سوالات. انہوں نے پوچھا تھا کہ لسٹ دے دیں کہ کتنے بریگیڈیئرز اور جنرلز کو پلاٹس ملے اور وہ ہر پی ایچ اے نے کتنا لکھا ہے. میرا خیال تھا یہ نارمل کوشچن ہے، بالکل پوچھیں. کوئی نیوکلیر بام کا سیکرٹ تو نہیں مانگ رہے تھے آپ. لیکن وہ I didn't realize it was so classified. دوسری دفعہ بھی ہوا اعتراض. تو دوسری دفعہ پھر ان کی پارٹی نے ان کی مدد کی. انہوں نے ان کی ممبرشپ چینج کر دی اور سلیم مانڈی والا صاحب کو ان کی وہ انہوں نے ان کی پارٹی نے کیا، وہ ہم نے نہیں کیا. تو اینی وے ٹائمز ہیو چینجڈ. تو یہ کتاب کافی اس میں ریولیشنز ہیں. لیکن سب سے بڑا جیم مجھے 2-3 جیمز نظر آئے ہیں جو یونیک چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سب سارے پولیٹیکل لیڈرز کا بابر صاحب ہوتا ہے کہ when they become leaders they make a transition from spirituality to superstition.
They start believing in وہ پیری مریدی جنات جو بھی کہیں آپ وہ ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک کا ہوتا ہے وہ اس بات میں. مسز گاندھی جوشی میں بلیو کرتی تھی, اور بے نظیر بھٹو صاحب کا بھی وہ ایک پیر تھا بنگلہ دیش میں, پیر مجیب الرحمان چشتی, جس نے پروڈکٹ کیا تھا کہ ضیاء الحق کریش تو ملنے بھی گئی تھی. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا دھانک شریف کا مانسیرا میں, تو وہ جو ڈنڈے مارتا تھا, ہاں ہاں, تو وہ بے نظیر صاحب کی جاتی تھی, ان کے پاس میاں صاحب, اور وہ نارملی اس کا ہوتا تھا کہ وہ ہر ایک کو ڈنڈے مارتا تھا, اور بڑا بدتمیز تھا. اور وہ مجھے بھی لے گئے میاں صاحب, تو مجھے انہوں نے اسٹیپ کیا, انہوں نے نام پوچھا, میں کہا میرا نام مشاہد حسین سید اور شاہ صاحب اور میاں صاحب تھوڑا ان کو دو بڑے سافٹ ڈنڈے مارے, تو وہ گوہر یوب آگے, میں نے کہا تو ایوب کا پتر ہے, تو بڑی گڑبڑ کی کسی کا. گور صاحب بڑے کھڑے رہے, میں کہا میاں صاحب یو لاسٹ الیکشن. وہی ہوا کر, وہ فیصلہ کی اور ہوا تھا, لیکن وہ دعا نہیں دے سکا پیر صاحب. وہ بھی آپ نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ before the ouster of Benazir Bhutto Sahib in August 1990, تو یہ ملنے گئے, تو ایک سید تھے, وہ بھی سید مصطفیٰ شاہ صاحب, وہ knew something about occult numerology کے ایکسپرٹ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ضروری بات کرنی. انہوں نے نمبرز پر چارٹس پر کو بتایا کہ جی 6 weeks before the ouster, کہ 6 اگست 1990 کو آپ کی قبر پہ آ گئی. And it happened and that time. لیکن ایک جو اصل جیم ہے وہ ہے یہ جو تاریخی میٹنگ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا میاں صاحب کے ساتھ, 3rd December 2007, just 3 weeks before her assassination. تو وہ میٹنگ ہو رہی ہے, فیصلہ ہونا ہے کہ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے آئندہ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر صاحب نے کہا کہ میں نے بڑی سوچ بچار کی ہے, اسرائیل میں ٹائم آ گیا ہے کہ ہم سویلین بالادستی کی طرف جائیں, جمہوری کی طرف جائیں. میاں صاحب نے کہا کہ بالکل بہت اچھی بات, میں تو بہت دیر سے سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں, اور میرے پاس ایک پلان بھی ہے. بابر صاحب کہتے ہیں میں نے فوراً کافی پینسل نکالی کہ بڑے کوئی خاص سیکرٹ اسٹریٹجی ہے. بے نظیر صاحب بھی خاموش ہوگی. یہ سب کہ میں نے پورا سوچا اس کے بارے میں, بہت اچھا پلان ہے, اور میں نے اسٹریٹجی تیار کر دیا. Enough is enough. I will not take this anymore. کیا بتائیں تو صحیح پلان کیا ہے, اپنی اسٹریٹجی کیا ہے. کیونکہ میرا پلان یہ ہے کہ اگر آئندہ ٹیک اوور کیا, میں کہوں گا جی آپ جانے تو اپنی گورنمنٹ جانے, میں ملک بھی چھوڑ رہا ہوں, سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. جیسے کہتے ہیں قسمت نہیں کھاؤ, تو کہتے تو یہ ان کا, یہ بابر صاحب کا بڑا ہے. انہوں نے 2-3 اور چیزیں بھی بتائی ہیں, تھوڑا سا میں پھر بلینکس بھی کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. آپ نے امریکہ کی بات کی تھی, ایک تو انہوں نے بتایا بے نظیر بھٹو صاحب کا ریلیز کا, اینڈ آئی ہیو had the pleasure and honor of knowing her quite well because I was the editor of the Muslim, اور مسلم اخبار واحد اخبار تھا اس زمانے میں جو ان کے بیانات چھاپتا تھا by her name and ان کی فوٹو بھی چھاپتا تھا. اس زمانے میں بالکل مماثل, اور ہمیں سزا بھی ملتی تھی. میرا پہلا انٹریکشن کے ساتھ ہوا تھا 1979 میں, آفٹر دا جوڈیشل مرڈر آف مسٹر ذوالفقار علی بھٹو. اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ پنجاب سے, لاہور سے, پنجاب یونیورسٹی لیکچرر ہم جائیں گے تو ان کی چلن کے دوران گڑی خدا ٹو پے سالیڈیرٹی اینڈ ہومیج ٹو ہز میموری, کیونکہ اس زمانے میں ڈویژن ہو رہی تھی کہ پنجابی ججز نے کیا, تو لاہور سے یہ بات مجھے, میں بھی تھا اس میں, نگر علی دادا صاحب تھے, نعیم طاہر صاحب تھے, ایک پارٹی کے جیلے ہوتے تھے, سہیل منان صاحب وہ ایک انڈین الیکٹرک کے مالک تھے, منان صاحب کے بیٹے تھے, وہ بڑے اسٹرانگ پارٹی سپورٹر تھے, اور ایس جی ایم بدرالدین صاحب بھی تھے, ایڈیٹر آف دا مساوات, وہ ہمارے ساتھ تھے, اور کچھ اور لائرز بھی تھے. وی وینٹ آل دا وے, اینڈ ان سے ملاقات نہیں ہوئی, جو عدت میں تھی اس وقت, لیکن ہم نے اپنا جو رجسٹر کیا اپنا پروٹیسٹ اور اپنا سالیڈیرٹی after a few months I lost my job in the university, I became a journalist. تو یہ پہلی ملاقات میری ہوئی تھی جنوری 1984 میں. ان کو جب بھیجا گیا نا ایگزائل میں, اس میں crucial role was American intervention. Peter Galbraith was sent as a special envoy from the US Congress. جو پروفیسر جان کینتھ گیلبریتھ کا بیٹا تھا, اور بے نظیر بھٹو صاحب کا کلاس فیلو تھا ہارورڈ کا. تو وہ آیا, اس نے کہا جی میں نے ملنا ہے, وہ سخت جیل میں تھی. ان کی ارائیول میں کل ہے نا, تو آج بے نظیر بھٹو صاحب کو پاسپورٹ دیا کہ آپ 1 وے ٹکٹ میں چلے جائیں.
So London جب گئی تو I met her. I was one of the first to see her in January '84. She was living in Barbican flats. نیچے ڈاکٹر ظفر میری صاحب کا فلیٹ تھا, اوپر تھا. ان سے بڑی اچھی گپ شپ ہوئی, and she was all praised. والدہ سے ملاقات ہوئی, سنم سے بھی ہوئی, اور انہوں نے کافی اچھی گپ شپ ماری, کھانا بھی کھلایا. میں نے ویسے پوچھا, میں کہا آپ کی شاپنگ وغیرہ کون کرتے ہیں, آپ کیسے بات کرتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ دو ہمارے پرانے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, خاتون ہے اور ایک اور ہے. خاتون ہے ناہید خان, وہ رہتی ہے YMCA ٹوٹنہم کورٹ روڈ میں, اور ایک اور بندہ ہے اس کا نام صفدر ہمدانی, چاچا ہمدانی کہتے ہیں, وہ بھی ایگزام میں تھا, پرانا زیادہ تھا. تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے آپ آتے ہیں اپارٹمنٹ میں, وہ خیال رکھتے ہیں. تو دیٹس when I first heard of ناہید خان. یہ ایگزائل میں تھی اس وقت. تو اس کے بعد پھر میری ریگولر سے ملاقاتیں ہوئی, میں ان سے ملاقات بھی کرائی. اپنی ہماری کورسپونڈنٹ تھی اس وقت مسلم کی, لنڈن میں تھی, مریا لودھی. مریا لودھی سے ملاقات کرائی, بلکہ مریا لودھی کے والد صاحب تو ضیاءاللہ کے ساتھ تھے, لندن کے ہیں. نہیں, میں اسٹوڈنٹ تھی, تو میں نے خط بھی لکھا تھا لیٹر ٹو دی ایڈیٹر, بھٹو کی پھانسی کے خلاف, وہ لیٹر کی کاپی بنائی گئی. دوسرا جب 1988 میں الیکشن ہوا تو ISI نے بنائی IJI. مقصد تھا ان کو روکنا پیپلز پارٹی. وہ تو فیل ہو گئے, اور پھر کچھ پرابلم ہو رہا تھا ٹرانسفر آف پاور میں. غلام اسحاق خان صاحب تھے ایکٹنگ پریزیڈنٹ, اور اسلم بیگ صاحب تھے چیف آف آرمی صاحب. تو پریزیڈنٹ ریگن نے انٹروین کیا. وہ آپ نے کتاب میں لکھا, آپ نے مینشن کیا میٹنگ ود اسلم بیگ, بٹ جو اصل کلنچر تھا وہ واشنگٹن سے ہوا تھا. اینڈ ہی سینٹ 2 envoys, Richard Armitage, Assistant Secretary of State, Defense for International Security Affairs, اور Richard Murphy, Assistant Secretary of State for Middle East and South Asia. وہ آئے, انہوں نے سارا ٹرانزیشن تیار کی, جس میں فیصلہ ہوا کہ غلام اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ بنیں گے. پہلے آپ یاد ہے نواب نصراللہ خان ہوتا کینڈیڈیٹ تھے, وہ وڈرا کر دیا انہوں نے, اور ان کا فارن منسٹر ہوگا یعقوب خان, اور فائنانس منسٹر ہوگا وسیم جعفری, اور پلس افغان پالیسی یہ ارینجمنٹ تھا. تو دس واز دا فرسٹ. دوسرا آپ نے اس کا بھی مینشن کیا ہے NRO کا بھی. NRO کے مجھے یاد ہے اس میں مشرف صاحب کا دور تھا, اس میں بے نظیر صاحب نے ٹیم نامنیٹ کی تھی, مخدوم امین فہیم صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, اور ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, اینڈ لیگل ایڈوائزر فاروق نائک صاحب تھے, اور ایک لاہور کے بزنس مین تھے اقبال زید احمد, جو گو بٹوین تھے ان کے ساتھ. تو وہ پھر اور انہوں نے بے نظیر صاحب کی ایک بڑی کوالٹی, I call her a principled pragmatist. She was very clear about the objective. 3 دفعہ ان کو بالکل سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا, and all 3 times she came back. 98 تو خیر she came back with election support. 92-93 میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس وقت she was totally out of it, she was in exile. اور جب لڑائی ہوئی غلام اسحاق کی اور میاں صاحب کی, she played her role, and she asked Mrs. Thatcher کہ میں کیا کروں, مجھے دونوں طرف سے آفر آ رہی ہیں. میں نے کہا تم فکر نہ کرو, you will be the beneficiary, دونوں لڑیں گے اور دونوں فارغ ہو جائیں گے. And that's exactly what happened in 93. اور پھر 2007 کی بات بھی کی, جو بابر صاحب نے انکشافات کی ہیں, it's remarkable, it's unique. ایک بیک چینل ان کا اسٹیبلش ہوا with some Pakistani American who was close to Bush. بابر صاحب was the special envoy of بینظیر بھٹو صاحبہ unofficially, اور یہ گئے واشنگٹن. ان کو دسمبر 2001 میں انہوں نے بتا دیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ will not be allowed back to Pakistan till 2007. اگلے 6 سال آپ ایگزائل میں, آپ کا کوئی رول نہیں ہے in Pakistan for the next 6 years. And he gave this stunning news to بینظیر بھٹو صاحبہ, اور وہی ہوا 2007 تک. And he was a trusted confidant. اور اس میں پھر مشرف صاحب کا بھی تھا. ایک چیز آپ جو بھول گئے, اس میں یا پورا نہیں کیا ان کا, کہ 2007 was also the year when a soft coup was planned against Musharraf. میں نے تم کو کہا بھی تھا اس میں کہ فوجی حکمران کو نکالنا عوام نہیں نکالتی, فوج میں سے خود نکالتے ہیں. ایوب خان کو یحییٰ خان نے نکالا, یحییٰ خان کو گل حسن نے نکالا, ضیاء اللہ کو انسائڈ جاب تھا, اسیسینیشن تھا, اور مشرف کے خلاف بھی was a soft coup from within. انہوں نے کہا فوج والوں نے کہ ٹائم ہے اور ٹرانزیشن ہو جائے, اور اس میں پھر انفارچونیٹلی بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہے اس میں اسیسینیشن ہوگی.
اور اس سلسلے میں بابر صاحب کو میں ایک اور بات دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ بولا ہے 2 ایشوز پر جو لوگ میں بات نہیں کرتے. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ سر محل پر he says کہ پارٹی should have accepted کہ وہ اونرشپ کس کی. انہوں نے چھپایا, کور اپ کیا, اس سے کریڈیبلٹی دی. لندن میں تو ہر ایک کی پراپرٹی یا فلیٹس ہے, وہ اتنی وہ لوگ کروڑوں کی جائیداد ہے, لیکن اس وقت انہوں نے بڑا کہا کہ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ صحیح بات کریں, سچ بات کریں, بعد میں کراسنگ کریڈیبلٹی وائز. اور دوسرا وہ میں جو اس حوالے سے انہوں نے اپنی پارٹی والوں کو بھی کہا کہ یہ خاص طور پہ جو فیصلے ہیں it should be more consultative, and I think that you have spoken the truth on all these issues, especially Benazir Bhutto کی assassination کے اوپر. جس دن assassination ہوئی ہے, جو ان کی سیکیورٹی گاڑی میں یہ تھے, انہوں نے کہا ہم نے مس ججمنٹ کی ہے رحمان ملک صاحب چیف آف سیکیورٹی کہ وہ پارٹی کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ پوری طرح نہیں ہوئی. اٹ واز اے مس ججمنٹ, آپ نے کہا مرسیڈیز غائب ہو گئی. ہاں مرسیڈیز, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایوری تھنگ از اوکے, سب اچھا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ سینٹ اے ویری اسٹرانگ میسج, اور لوگوں کو ڈاؤٹس بھی ہو گئے. اور میرے اپنے خیال میں Benazir's assassination was a planned conspiracy which the People's Party government should have thoroughly investigated. انہوں نے اپنے انویسٹیگیشن بجائے میں UN پہ ڈال دیا. تو وہ اسکاٹلینڈ یارڈ اور باہر سے آئے تھے, تو اس کو 5 سال کی گورنمنٹ بھی تھی. Well, I think that this is probably one of the most readable, most riveting and ringside view of history. You have been there, and this book is, I think, very instructive. اور جو سب سے بڑی جو کوالٹی بینظیر کی آتی ہے ایز اے ڈیفائنڈ ڈیموکریٹ who is not scared. اور ایک اور چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بتائی کہ کیریکٹر کی, she was, I think, the most democratic of any Pakistani political leader, more than her father, more than anybody else. کیونکہ ان میں ٹالرنس بڑا تھا forgiveness کا, کسی اور پولیٹیکل لیڈر میں وہ برداشت نہیں دیکھا. اب جب ان کو بتایا گیا کہ بیگم ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن میں اجازت اللہ سے کنڈول تو نہیں کر سکتی, لیکن آپ اپنے ایم ایس کو کہا کہ میسج بھیج دیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, whatever we can do. Showed a large empathy at a very human level, which is a very unique quality. ہمارا جو کلچر ہے, which is very tribal, جو بدلا رہنا چڑھنا نہیں, that I think. So those qualities of Benazir Bhutto Sahiba, and also the last day of her life, 26th کو, she was busy writing the chapter of the book Reconciliation. میں نے کہا مجھے ڈسٹرب نہ کریں, میں کتاب کمپلیٹ کروں. So look at that shows also, and I think she was apart from Babar Sahab, the whole media management. اور فائنلی بھی پریکٹسزم ایسی تھی کہ ضیاء کے سارے واقعات بھی انہوں نے اون کیے. آپ زین خانی کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے اور لوگ, تو یہ, but I think she was I think also very successful, and I had the opportunity to be in Lahore when she arrived, اور 10th of April 86 میں, اور جو ویلکم ہوا. اور اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ that was وہ صحیح میں جی کل کتاب لانچ ہوئی, اس میں بتایا کہ how it was done. So یہ جو کتابیں ہیں, آئی تھنک کرنٹ ہسٹری اور یہ ٹرینڈ جو سیٹ ہوا ہے, آئی تھنک اٹس اے ویری گریٹ ون. نیکسٹ کتاب افراسِ کھڑ صاحب کی آ رہی ہے اور افغانستان, وی لک فارورڈ ٹو دیٹ. لاسٹ سید صاحب نے بھی کتاب شروع کر دی ہے, اور میری بھی آن روٹ ہے, وی لک فارورڈ ٹو دیٹ, اینڈ مور پاور ٹو دا پین آف بابر صاحب. بابر صاحب از ناٹ اونلی اے پبلک انٹلیکچوئل, ہی از اے مین آف کریج, ہی از اے مین آف انٹیگریٹی, and he is an asset for the nation, not just for the Pakistan People's Party. لکھا گیا تھا اور جو لکھا گیا تھا وہی ہوا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا 27 دسمبر کو جو واقعہ ہوا, کیا وہ بھی پری اسکرپٹڈ تھا, اور اگر وہ پری اسکرپٹڈ تھا تو وہ اسکرپٹ کس نے لکھا؟ یہ سوال اس کتاب سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2001 سے 2007 تک کا اسکرپٹ لکھا تو 27 دسمبر 2007 کو بھی تو ایک اسکرپٹ لکھا گیا تھا, وہ لکھنے والا کون تھا؟ اور اعزاز سید صاحب بیٹھے ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ان کا بڑا نام ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اعزاز سید صاحب اور اس طرح کے اور صحافی اسی سوال کو جو میں نے اٹھایا ہے اس کو آپ آگے بڑھائیں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں. آئی وانٹ ٹو تھینک ایوری ون آف یو کہ اتوار کے روز آپ نے اکثر ٹائم نکال کر اس کتاب کی جو پذیرائی ہوئی ہے, رونمائی ہوئی ہے, آپ اس میں تشریف لائے ہو, میری عزت افزائی کی ہے. میں آپ سب کا
शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।